پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، شفقت رسول کے مرتب کردہ چونکا دینے والے انکشافات، سیاستدانوں کی رنگی راتوں کی ہوش ربا کہانیاں۔ نمبر 4، پیر پگاڑا۔ پیر ہمارے معاشرے میں نہایت متبرک ہستی قرار دیے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ تو پیروں کو پنڈت اور پادریوں کی اسلامی شکل قرار دیتے ہیں۔ پیروں میں سے بعض نے تو حقیقت میں دینی و معاشرتی رہنمائی کا فریضہ احسن انداز میں سر انجام دیا۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے مینار نور ثابت ہوئی، لیکن انہی برگزیدہ ہستیوں کے آنے والی نسلوں نے اپنے بڑوں کے نام پر ملنے والی عزت و توقیر کے پردے میں ایسے گل کھلائے کہ شیطان بھی شرما گیا۔ اکاڑا کے ایک نوائی گاؤں میں ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے اور رات بسر کرنے کا عندیہ دیا۔ مرید کی مالی حیثیت ان دنوں کچھ بہتر نہیں تھی، پھر بھی اس نے پیر صاحب کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ رات کو پیر صاحب اپنے عقیدت مندوں کے جرمٹ سے فارغ ہوئے تو میزبان کی بیوی نے ان سے اپنا ایک ذاتی مسئلہ پیش کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور مالی حالات بھی بہتر نہیں، لہٰذا بیٹی پر نظر کرم فرمائیں۔ پیر صاحب نے بیٹی کو بلوانے کا کہا۔ گاؤں کے پرفضا ماحول میں پلی بڑھی خوبرو حسینہ جب پیر صاحب کے سامنے آئی تو پیر صاحب کی شریانوں میں شیطانیت کا زہر انگڑائیاں لینے لگا۔ انہوں نے مریدنی سے کہا، اس کے لیے خصوصی وظیفہ کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ کار خیر آج رات ہی کر لیا جائے۔ گھر والے پیر صاحب کی اس مہربانی پر پھولے نہ سمائے اور پوچھا کہ کیا کرنا ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، اسے یہیں میرے کمرے میں چھوڑ جاؤ۔ لڑکی کے ماں باپ اور دیگر گھر والے فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیر صاحب نے کمرہ بند کر دیا اور پھر پیر صاحب ساری رات اس نوخیز کلی کو پھول بنانے کا وظیفہ کرتے رہے۔ اس طرح کے شرمناک واقعات صرف چھوٹے موٹے پیروں کے ساتھ ہی نہیں، بڑی بڑی گدیوں اور خانوادوں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، صرف طریقہ واردات بدل جاتا ہے۔ پیروں کے خانوادے میں حروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگاڑا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے والد گرامی نے جہاں علم و ہدایت کے سرچشموں سے سندھ کو سیراب کیا، وہاں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ عملی جدوجہد کی اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے محبت ہی تھی، جس کا اجر آج بھی پیر صاحب کے لیے جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پیر پگاڑا کا نام ان کے بزرگوں کی عزت و ناموس پر کلنک کا ٹیکا بن چکا ہے۔ پیر صاحب کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان کے اپنے فرزنددار پیر گوہر علی راشدی نے الزام لگایا کہ پیر پگاڑا کے اپنے بہو سے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات گھر کی چار دیواری تک نہ رہی، بلکہ عدالت کے کٹہرے میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ پیر راشدی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اس روز ہی زہر گھول دیا گیا تھا جب میری شادی آنسا قمر سے طے پائی۔ نواب زادہ نصر اللہ کی بہن اپنی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ 200 کلو سے بھاری تھی، لہٰذا میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے میرا رشتہ اپنی ہمسائی آنسا قمر سے کر دیا۔ میں اس رشتہ سے بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ہونے والی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن میرے والدین، خاص طور پر میرے والد صاحب بہت خوش تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی آنسا کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ ساری رات جاگ کر گزاری، صبح ہوئی تو والد صاحب کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ میری ماں نے بھی بہو کی حمایت کی، لیکن افسوس یہ ناگن میری ماں کو ڈسنے سے بھی باز نہ آئی۔ آنسا قمر اکثر علاج کے بہانے لاہور رہتی اور جب بھی کراچی آتی اسے مرگی کے دورے پڑتے رہتے۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے ڈیفنس لاہور میں ایک گھر اس کے نام کر دیا، بچوں کے نام پر بھی جائیداد کر دی۔ یہ جائیداد اتنی تھی کہ آنسا قمر کا پورا خاندان بھی اس کے متعلق سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ بھی میرا گھر نہ بچا سکا۔ جو عورت صبح 5 بجے گھر آئے اور 3 بجے سپہر ناشتہ کرے، وہ بھلا بچوں کا کیا خیال کرے گی؟ لہٰذا بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں تباہ ہونا شروع ہو گئیں، وہ فیل ہونا شروع ہو گئے۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے کہ لاہور میں بہت گڑبڑ ہے، مگر وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھیں۔ لیکن جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو سب سراغ مل گیا۔ ماں کو معلوم ہو گیا کہ فیشن شو اور ماڈلنگ کے بہانے لڑکیوں کو گھر بلا کر محفلیں سجائی جاتی ہیں
اور والد صاحب کی راتیں رنگین بنا کر انہیں خوش کیا جاتا ہے۔ پیر پگاڑا نے جنسی تسکین کی خاطر گھر کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی کیریئر بھی تباہ کیا۔ ایک دور میں پیر صاحب کی شہرت تھی کہ جس خاتون کو منظور نظر بنا لیں وہ حکومتی ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بات کی تصدیق خود پیر صاحب اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں کہ فلاں عورت اس وقت اقتدار کے مزے لے رہی ہے، وہ ایک وقت ہمارے پاس آئی تھی، گپ شپ کی، کھانا کھایا، رات کی مہمان بنی، صبح اٹھی تو سیاسی کارکن یا ادب کی ٹھیکیدار ہونے کی بجائے ایم پی اے یا ایم این اے تھی۔ حسیناؤں کی خاطر پیر صاحب نے اپنے بہت سے قریبی دوستوں کو ناراض کیا، ان کی پارٹی مختلف حصوں میں بٹنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لاہور کی خواتین سیاست پر عرصہ دراز تک راج کرنے والی محمودہ بیگم کے حوالے سے بھی گونج پیدا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ پیر صاحب پگاڑا محمودہ کو دل دے بیٹھے تھے، لیکن محمودہ جی ایسے ملک صاحب کی عاشق تھیں جو پاکستانی سیاست کے ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ ملک صاحب ایوب خان کی کابینہ میں بھی اہم عہدے پر فائز رہے تھے، اس حوالے سے ان کا طویل سیاسی پس منظر تھا۔ پیر صاحب کی خواہش تھی کہ محمودہ ان کے من کو بھی سیراب کرے، لیکن محمودہ ملک صاحب سے نہ ٹوٹ سکی۔ یوں یہ ناری پیر اور ملک کے درمیان وجہ تنازع بن گئی اور آخرکار پیر پگاڑا اور ملک صاحب کی سیاسی راہیں بھی جدا ہو گئیں۔ آج صرف ایک ملک صاحب ہی نہیں، بہت سے لوگ پیر صاحب کا دامن چھوڑ چکے ہیں۔ خواتین کی نشستوں پر الیکشن نہ ہونے کے باعث پیر صاحب کی سرگرمیاں بھی ماند پڑ چکی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ پیر صاحب جن کے ایک اشارے پر ایک معمولی سے سیاستدان کو وزیر اعظم کے منصب پر فائز کر دیا جاتا تھا، آج وہی پیر صاحب اپنے حلقہ انتخاب سے ایک سیٹ جیتنے کی سکت نہیں رکھتے۔ سچ ہے کہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔